آج جو ای میل میں پڑھنے جا رہا ہوں وہ مجھے عمان کے مسکاٹ سے بھیجی گئی تھی۔ ای میل بھیجنے والے نے صرف اتنا لکھا تھا: اگر آپ میری کہانی اپلوڈ کریں تو میرا نام مت بتانا، لوگ مجھے پاگل سمجھیں گے۔ لیکن جو میں اس رات دیکھا اس کے بعد میں کبھی سمندر کے قریب نہیں گیا۔ میں نارملی ایسی ای میل اگنور کر دیتا ہوں، لیکن اس ای میل کے ساتھ کچھ فوٹوز بھی اٹیچ تھیں۔ فوٹوز دیکھ کر میری ریڑھ کی ہڈی تک ٹھنڈی اتر گئی۔ آج میں وہی کہانی بالکل ویسے ہی سنا رہا ہوں جیسے مجھے بھیجی گئی تھی۔ میرا نیم میں یہاں نہیں لکھوں گا۔ میں مسقط عمان میں پچھلے 8 سال سے رہتا ہوں۔ میں کنسٹرکشن کمپنی میں کام کرتا ہوں۔ ہفتے بھر کی ڈیوٹی کے بعد فرائیڈے کی رات ہم 4 دوست فشنگ کے لیے نکل جاتے تھے۔ مسقط میں ایک جگہ ہے جس کا نام میں جان بوجھ کر نہیں بتا رہا۔ دن کے وقت وہاں ٹورسٹ آتے ہیں، لیکن رات ہوتے ہی پورا علاقہ خالی ہو جاتا ہے۔ لوکل لوگ کہتے تھے مغرب کے بعد وہاں مت جانا۔ ہم ہنس دیتے تھے، ہمیں لگتا تھا یہ صرف پرانی کہانیاں ہیں۔ لیکن ایک فرائیڈے ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس بار پوری رات فشنگ کریں گے۔ رات لگ بھگ 9 بجے ہم ایک 4x4 جیپ میں نکلے۔ شہر کی روشنی پیچھے چھوٹ گئی، روڈ دھیرے دھیرے سنسان ہوتی گئی، صرف ہیڈ لائٹس اور سمندر کے دور سے آتی آواز۔ 30 منٹ بعد اسفالٹ روڈ ختم ہو گئی، اب صرف پتھر اور مٹی کے راستہ تھا۔ نیٹ ورک بھی لگ بھگ ختم ہو چکا تھا۔ میرا دوست سلمان نے مذاق میں کہا، اگر گاڑیاں بند ہو گئی تو صبح تک کوئی نہیں ملے گا۔ سب ہنس دیے، لیکن عجیب بات یہ تھی، اس ہنسی کے بعد گاڑی کے اندر اچانک بالکل خاموشی چھا گئی، جیسے کسی نے آواز کو دبا دیا ہو۔ میں نے ریڈیو آن کیا، صرف بس اسٹیٹک، کوئی اسٹیشن نہیں۔ ڈرائیور نے ریڈیو بند کر دیا اور ہم آگے بیٹھے رہے۔ لگ بھگ 20 منٹ بعد ہم اس جگہ پہنچ گئے۔ سامنے اندھیرا سمندر تھا، لیکن لہریں پہاڑوں سے ٹکرا رہی تھی، لہریں پتھروں سے ٹکرا رہی تھی۔ دور تک کوئی انسان نہیں، نہ کوئی بوٹ، نہ کوئی کیمپ، صرف ہم نے ٹینٹ لگایا، فشنگ روڈ نکالی، باربیکیو جلایا۔ سب کچھ بالکل نارمل لگ رہا تھا، لیکن ایک بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ اس پورے علاقے میں ایک بھی پرندہ نہیں تھا، نہ کوئی سمندری پرندہ، نہ کسی جانور کی آواز، صرف لہریں اور ہوا۔ رات لگ بھگ 11 بجے میں نے پہلی بار محسوس کیا جیسے کوئی ہمیں دور پتھروں کے پیچھے سے دیکھ رہا ہو۔ میں نے ٹارچ اٹھائی، روشنی اس طرف ماری، کچھ بھی نہیں تھا۔ میں واپس مڑ گیا۔ تبھی میرے دوست نے دھیمی آواز میں کہا، یار تمہیں بھی دیکھا؟ میں نے پوچھا کیا؟ اس نے صرف اتنا کہا، 2 آنکھیں۔ اور اس وقت سمندر کی طرف سے ایک ایسی چیخ سنائی دی جو کسی انسان کی بھی لگ رہی تھی اور کسی جانور کی بھی نہیں۔ اس چیخ کے بعد ہم چاروں کچھ دیر بالکل چپ کھڑے رہے۔ سلمان نے زبردستی ہنسی نکالتے ہوئے کہا، شاید کوئی سی برڈ ہوگا، لیکن اس کی آواز سے ہی پتہ چل رہا تھا کہ وہ خود بھی ڈر گیا ہے۔ میں نے گھڑی دیکھی، 12:07 ہو رہے تھے۔ ہوا پہلے سے زیادہ ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ اچانک ہمارے باربیکیو کی آگ بنا کسی وجہ کے دھیرے دھیرے کم ہونے لگی۔ نہ ہوا اتنی تیز تھی، نہ لکڑی ختم ہوئی تھی، پھر بھی آگ جیسے خود ہی بجھ رہی تھی۔ میں نے ٹارچ اٹھائی اور سمندر کی طرف چل دیا۔ لہریں پتھروں سے ٹکرا رہی تھی۔ تب میری نظر گیلی ریت پر پڑی اور میری سانس رک گئی۔ ریت پر انسانی پیروں کے نشان تھے، ننگے پاؤں، لیکن عجیب بات یہ تھی، نشان صرف سمندر سے باہر کی طرف آ رہے تھے، واپس جانے والے کوئی نشان نہیں تھے، جیسے کوئی چیز پانی سے نکلی ہو اور پھر ہوا میں غائب ہو گئی ہو۔ میں جھک کر ان نشانوں کو دیکھ ہی رہا تھا کہ پیچھے سے سلمان کی آواز آئی، بھائی ادھر آ۔
میں بھاگ کر اس کے پاس گیا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے ٹارچ ایک بڑے پتھر کی طرف ماری، پتھر کے پیچھے کسی کی کھڑے ہونے کے احساس ہو رہا تھا۔ ٹارچ کی روشنی پڑتے ہی ایک سایہ دھیرے سے پیچھے ہٹ گیا۔ ہم دونوں ترنت اس طرف بھاگے، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا، صرف گیلی مٹی اور ایک عجیب سی بدبو، جیسے پرانی مچھلیاں کئی دن سے سڑی ہوئی ہو۔ ہم واپس کیمپ کی طرف آئے اور کسی کی فشنگ کرنے کا موڈ نہیں تھا۔ ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ صبح ہونے تک بس ٹینٹ کے پاس ہی رہیں گے۔ رات 1 بجے کے آس پاس میرا دوست عمران نے دھیمی آواز میں کہا، کسی نے میرا نام لیا ہے۔ ہم سب نے ایک ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ مذاق مت کر یار، اس نے سر ہلا دیا۔ نہیں، کسی نے بالکل میرے کان کے پاس سے کہا ہے۔ عمران ادھر آ۔ ہم سب کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ تبھی جیپ کا ہارن ایک دم سے خود بج پڑا۔ ہم سب اچھل پڑے۔ جیپ لاک تھی، چابی سلمان کی جیب میں تھی۔ ہم بھاگتے ہوئے جیپ کے پاس گئے۔ ہارن بند ہو چکا تھا، دروازہ کھلا، اندر کوئی نہیں، سب کچھ ویسے ہی تھا۔ سلمان نے اگنیشن چیک کی، گاڑی بالکل ٹھیک تھی۔ اس نے گھبرا کر کہا، صبح ہوتے ہی نکلتے ہیں یار یہاں سے۔ ہم واپس ٹینٹ کی طرف آئے ہی تھے کہ میری نظر دور سمندر کے کنارے پڑی۔ کوئی ایک آدمی بالکل سیدھا کھڑا تھا، نہ ہل رہا تھا نہ چل رہا تھا، بس ہماری طرف دیکھ رہا تھا۔ اندھیرا اتنا تھا کہ چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ٹارچ اس پر ماری، 1 سیکنڈ کے لیے وہ صاف دکھائی دیا، سفید کپڑے، جکڑ کھڑا ہوا جسم، اور پھر ٹارچ ایک پل کے لیے فلکر ہوئی۔ جب روشنی واپس آئی وہاں کوئی نہیں تھا۔ ہم چاروں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اس بار کسی نے کچھ نہیں کہا، کیونکہ ہم سب نے وہ چیز دیکھی تھی۔ اس سفید کپڑوں والے سائے کا غائب ہونے کے بعد ہم چاروں نے فیصلہ کیا کہ اب ٹینٹ سے باہر صرف ضرورت پڑنے پر ہی نکلیں گے۔ میں نے موبائل نکالا، پاور بینک تھا، بیٹریز تھی، لیکن کسی نے رابطہ کرنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا۔ رات دھیرے دھیرے اور گہری ہوتی جا رہی تھی۔ ہوا میں نمک کی بو کے ساتھ ایک عجیب سی سیلن تھی۔ لگ بھگ 2:15 ہو رہے تھے۔ ہم ٹینٹ کے اندر بیٹھے تھے، کوئی بات نہیں کر رہا تھا، بس باہر لہریں ٹکرانے کی آواز آ رہی تھی۔ پھر جیسے کوئی ریت پر ننگے پاؤں چل رہا ہو۔ آواز ٹینٹ کے بالکل باہر سے آ رہی تھی۔ 1 2 3، پھر رک گئی۔ ہم سب نے سانس روک لی۔ 2 سیکنڈ کی خاموشی، پھر وہی آواز، اس بار ٹینٹ کے دوسری طرف، جیسے کوئی ہمیں گھوم کر دیکھ رہا ہو۔ سلمان نے دھیمی آواز میں کہا، کوئی مذاق کر رہا ہے، لیکن اس کی آواز بھی کانپ رہی تھی۔ میں نے ہمت کر کے ٹینٹ کی زپ کا ایک چھوٹا سا حصہ کھولا، ٹارچ باہر ماری، کوئی نہیں، صرف ریت اور ہوا۔ میں زپ بند کرنے ہی لگا تھا کہ مجھے ریت پر کچھ نظر آیا، بالکل ٹینٹ کے سامنے، نئے پیروں کے نشان۔ لیکن عجیب بات یہ تھی، ہم میں سے کوئی بھی باہر نہیں نکلا تھا۔ ہمیں ٹینٹ کھولا اور چاروں باہر آ گئے۔ ٹارچ کی روشنی میں وہ نشان صاف دکھ رہے تھے، ننگے پاؤں، بڑے سائز کے، اور وہ سیدھا ٹینٹ تک آئے تھے۔ لیکن واپس جانے کا نشان پھر سے نہیں تھا، جیسے کوئی چیز ٹینٹ تک چل کر آئی ہو اور پھر ہوا میں غائب ہو گئی ہو۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ تبھی عمران نے اچانک سمندر کی طرف اشارہ کیا، ادھر دیکھو۔ ہم نے ایک ساتھ مڑ کر دیکھا، دور کنارے پر ایک ہلکی سی پیلی روشنی چل رہی تھی، جیسے کسی نے لالٹین پکڑی ہو۔ وہ روشنی دھیرے دھیرے ہل رہی تھی، کبھی نظر آتی، کبھی پتھروں کے پیچھے چھپ جاتی۔ ہمیں لگا شاید کوئی اور فشرمین ہوگا۔ ہم نے زور سے آواز لگائی، ہیلو ہیلو، کچھ جواب نہیں۔ پھر ایک بار ہیلو۔ اس بار روشنی اچانک رک گئی اور اسی لمحے بالکل صاف آواز آئی، ادھر مت آنا۔
ہمیں اتنی دور سے آئی تھی، پھر بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے کس نے کان کے بالکل پاس کہا ہو۔ ہم سب جم گئے۔ اگلا ہی سیکنڈ وہ روشنی ایک جھٹکے میں بجھ گئی۔ پورا کنارہ دوبارہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ کسی نے کچھ نہیں کہا۔ ہم چپ چاپ جیپ کے پاس جا کر بیٹھ گئے اور صبح کا انتظار کرنے لگے۔ لیکن اس رات کا سب سے ڈراونا منظر ابھی باقی تھا۔ ہم چاروں نے فیصلہ کیا اب ٹینٹ سے واپس نہیں جائیں گے۔ ہم جیپ کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی بات کرنے کی۔ رات کے 3:40 ہو چکے تھے۔ میں صرف صبح کا انتظار کر رہا تھا۔ تبھی سلمان نے دھیرے سے کہا، بھائی جیپ کی طرف مت دیکھنا۔ میں نے اس کی بات نظر انداز کی اور شیشے کی طرف دیکھا۔ میری سانس وہاں ہی رک گئی۔ ڈرائیور سائیڈ کی شیشے پر پیچھے گیلے انگلیوں کے نشان تھے، بالکل صاف، جیسے کسی نے ابھی ابھی گیلا ہاتھ رکھ کر ہٹایا ہو۔ ہم سب جیپ کے پاس آئے ہی تھے، کوئی وہاں گیا ہی نہیں تھا۔ سلمان نے ہمت کر کے ٹارچ ماری۔ نشان دھیرے دھیرے اپنے آپ سوکھنے لگا اور پھر غائب ہو گیا۔ اس لمحے ہمیں ایک ہی فیصلہ کیا، ابھی اسی وقت یہاں سے نکلتے ہیں۔ ہم نے جلدی جلدی سامان اٹھایا، ٹینٹ وہی چھوڑ دیا۔ سلمان نے جیپ سٹارٹ کی، انجن نے پہلی بار آواز دی، پھر بند ہو گیا، دوسری بار پھر بند، تیسری بار انجن چل پڑا۔ ہم نے سکون کے سانس لیا۔ جب دھیرے کچے راستے پر چلنے لگے، میں نے پیچھے مڑ کر دیکھ رہا تھا، کیمپ کی جگہ اب صرف اندھیرا تھا۔ لیکن کچھ سیکنڈ بعد میں نے دیکھا، وہیں جہاں ہمارا ٹینٹ لگا تھا ایک لمبی سی شکل کھڑی تھی، بالکل سیدھی، نہ ہل رہی تھی نہ ہمارے پیچھے آ رہی تھی، بس دیکھ رہی تھی۔ میں کچھ بولتا اس سے پہلے جیپ ایک بڑے گڈھے سے ٹکرائی۔ میں دوبارہ پیچھے دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ ہم لگ بھگ آدھا گھنٹہ چلنے کے بعد میں روڈ پر آ گئے۔ جیسے موبائل نیٹ ورک واپس آیا، ہم سب کا فون ایک ساتھ وائبریٹ کرنے لگا۔ لیکن سب سے عجیب بات یہ تھی، میرے فون کی گیلری میں ایک نئی فوٹو تھی۔ میں نے کبھی وہ فوٹو نہیں کھینچی تھی۔ فوٹو بالکل اندھیرے کی تھی، صرف ہمارا ٹینٹ دکھ رہا تھا اور ٹینٹ کا بالکل پیچھے ایک دھندلی سی انسانی شکل۔ اس کا چہرہ صاف نہیں تھا۔ میں نے گھبرا کر فوٹو سلمان کو دکھائی، لیکن فوٹو کھل ہی نہیں رہی تھی۔ ایک سیکنڈ بعد وہ فائل خود ہی ڈیلیٹ ہو گئی۔ ہم نے اس بات کا ذکر کبھی کسی سے نہیں کیا۔ کچھ دن بعد آفس کے ایک عمانی ورکر سے ملنا، صرف اتنا پوچھا، لوگ اس جگہ رات کیوں نہیں جاتے؟ وہ کچھ دیر چپ رہا، پھر اس نے صرف ایک جملہ کہا، سمندر کا ہر چیز واپس نہیں کرتا۔ اس کے بعد میں نے کبھی اس جگہ کا رخ نہیں کیا۔ آج بھی اگر کوئی دوست رات کی فشنگ کا پلان بناتا ہے، میں صرف ایک بہانہ بنا دیتا ہوں، کیونکہ اس رات میں نے جو دیکھا اس کا کوئی ثبوت میرے پاس نہیں۔ لیکن ہر بار جب تیز ہوا کے ساتھ سمندر کی آواز سنتا ہوں، مجھے وہ گیلے ہاتھ کا نشان اور اندھیرے میں کھڑی وہ خاموش شکل آج بھی یاد آ جاتی ہے۔ دوستو یہ تھی سٹوری۔ آپ لوگوں نے کمنٹ میں بتانا آپ لوگوں کو سٹوری کیسی لگی۔ بائی دا وے میرا ایک اور چینل ہے ماہن ڈیلی ولاگس کے نام سے، MAHIN آگے ڈیلی ولاگس، آپ لوگ سرچ کریں، اس پہ بھی میرے 1.7 کے سبسکرائبرز ہیں، وہاں پر جا کے بھی آپ لوگ سبسکرائب کریں۔